تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سوال کیا ہے، کیا سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات کی انگوٹھی عورتیں پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کے زیورات تو استعمال کر سکتی ہیں عمومی طور پر، جیسا گلے میں ہے، ہاتھ میں ہے، اور اس طرح کی جو کانوں میں بالیاں ہیں، اس طرح لوہے اور پیتل اور تانبا، جو اس طرح کی اور دھات کی جو انگوٹھیاں ہیں، دھات کے جو زیورات ہوتے ہیں چاندی، سونا اور چاندی کے علاوہ، یہ تو چیزیں استعمال کر سکتی ہیں عمومی طور پر، کوئی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک عورت کے لیے انگوٹھی کی بات ہو، چاہے وہ کم مقدار کی کیوں نہ ہو یا چند گرام کی بھی کیوں نہ ہو، عورت کے لیے انگوٹھی پہننا علماء نے اس میں منع کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت آپ کی اس طرح کوئی گھر میں کوئی بہن ہو یا ماں ہو یا آپ کی بیٹی ہو، وہ انگوٹھی سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں، تو آپ ان کو نرمی سے سمجھا دیں کہ اس طرح کی انگوٹھیاں نہ پہنیں۔ لیکن اگر کوئی عورت اس طرح کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں، لوہے یا سونے اور چاندی کے علاوہ جو اس طرح کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، بعض علماء اس کے منع کرتے ہیں۔ لیکن اکثر فقہا کی جو کتابیں ہیں ان میں یہی بات ہے کہ اس کا نہ پہننا بہتر ہے۔ تو ان تمام اختلافات کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات حضرت نے خود بتایا ہے، سارے اختلافات کو سامنے رکھ کر، تاکہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ جو دوسری دھات کی جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے گناہ نہیں ملتا، گناہ تو اسے ملے گا لیکن کم مقدار میں اس کے لیے گناہ ہوگا۔ اس لیے عورت کو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں نہیں پہننا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی انگوٹھیاں پہننے سے منع بھی فرمائے ہیں، کہ لوہے کے، تانبے کی انگوٹھیاں پہننے سے اللہ کے رسول نے منع بھی فرمائے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوہا، چاندی، سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں، جیسا لوہا ہے، پیتل ہے اور ایلومینیم، جو اس طرح کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اگر ان پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہو اور ان میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے، الگ نہیں کر سکتے، اور کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر سونے کا اور چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندر لوہا ہے، پیتل ہے، اس طرح کوئی تمیز نہیں کر سکتا، تو ایسی انگوٹھی آپ پہن سکتی ہیں۔ اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ جس انگوٹھی پر سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، سونے اور چاندی کا پانی نہیں چڑھایا گیا ہے، تو اس طرح کی خالص ایسی انگوٹھی پہننا مکروہ تنزیہی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی صحابی نے تانبے کی انگوٹھی پہنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بڑے سختی سے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہے بتوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تانبے سے بت بنایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس وقت منع فرمایا۔ اور دوسری بات، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ کسی نے خالص لوہے کی انگوٹھی دیکھ کر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ کیا ہوا کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دکھ رہا ہوں، کیونکہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ لوہے کے کڑے پہنائیں گے، اور جو سورۃ الحاقہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ، اس طرح اللہ نے وہاں ترتیب وار بتایا ہے، تو وہاں ان کو جہنم کے کڑے پہنا کر جہنم میں کھینچا جائے گا، لوہے کے کڑے پہنا کر جہنم میں کھینچا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ میں جہنمی کے علامت دیکھ رہا ہوں، جہنم کے جو کڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی انگوٹھی کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنمی کی علامت میں دیکھ رہا ہوں، زیور دیکھ رہا ہوں، اس طرح فرمایا تھا۔ تو اس لیے خالص سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی نہ پہنے۔ ہاں، اگر کسی عورت نے سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی کوئی انگوٹھی پہن کر، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض عوامی اعتبار سے ایک ذہنی طور پر ایک بات رہتی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھی پہن کر اگر کوئی عورت نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے. نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی. نماز کے اندر کچھ ثواب میں کمی بھی آئے گی اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر کراہت ضرور پیدا ہوگی. تو اس لیے نماز سے پہلے اس انگوٹھی کو نکال دیں, پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. ہاں, اس انگوٹھی پر لوہے کی جو اس طرح کی جو عام عمومی طور پر جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں ان پر سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہ سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے, وہ انگوٹھی اگر کوئی مستورات پہن کر عورت پہن کر نماز پڑھتی ہے تو نماز بھی اس کی ادا ہو جائے گی, گناہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو دوسری دھات کی انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھے گی تو اس میں ضرور کراہت آئے گی. اس لیے عورتوں کو اس بات کا ضرور ماننا چاہیے کہ نماز کے اوقات میں ہو یا خارجی نماز میں ہو سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیاں نہ پہنیں, کیونکہ اس سے گناہ بھی ملے گا. اور گناہ مکروہ کا ایک اصول علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکروہات پر پابندی کے ساتھ اس کو عمل کرتا رہے گا وہ حرام تک پہنچے گا. تو اس لیے مکروہ تنزیہی ہوگی, پھر مکروہ تحریمی ہوگی, پھر حرام کے قریب تک وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کو نکال دیں اور یہ دوسری چیزیں پہنیں. سونے اور چاندی کی کم مقدار کی انگوٹھی پہنیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیوں 10 انگلیاں میں لوہے اور پیتل کی انگوٹھیاں اس طرح پہنیں گے؟ اس طرح کی چیزیں نہ کریں.